بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے واقعات۔ موت کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا علی، مجھے بتائیے موت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں کہ موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیے، میں یقین کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا مجھے بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حال میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبریل خلیل آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا دوں۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر آرام سے بٹھا دوں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے مجھے فرمایا تھا، جبریل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سچا۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ ایک نجومی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی بات سن کر
گھوڑے سے نیچے اتر آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا کام ہی یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ بری طرح ہار جاؤ گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس نجومی کو کہا کہ اچھا، وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ تو وہ نجومی آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، تم آسمان کے تو کیا، زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی۔ میرے 10 کوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے، اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک فیصلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ 2 عورتوں نے ایک ہی جگہ 2 بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو۔ اس کے بعد دونوں عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پر تھا کہ ایک عورت کہتی تھی لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری ہے، دوسری کہتی تھی نہیں، لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری۔ لوگوں نے جب ان کا جھگڑا دیکھا تو ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بتایا اور کہا، آپ ان میں ٹھیک فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے، وہی ان کا ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو لوگوں نے سارا قصہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بتایا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ان دونوں عورتوں کو ایک ایک چھوٹا برتن دو اور انہیں کہہ دو پردے میں جا کر ان برتن میں اپنا اپنا دودھ لے کر آؤ۔ جب ان عورتوں نے دودھ لا کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک میزان لایا جائے۔ جب میزان لایا گیا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس میزان پر دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر تولا تو ایک کا وزن کم تھا، دوسرے کا وزن زیادہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے، اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے اور کیسے کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن سے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر قرآن کھول کر دیکھنے لگ گئے، یہ کہاں لکھا ہے؟ دودھ والا قصہ۔ رات بھر قرآن مجید کو دیکھتے رہے اور ڈھونڈتے رہے کہ جب کسی کو کچھ بھی نہ ملا تو صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو کہا تھا کہ کل والا فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا ہے، مگر ہم سب نے ساری رات قرآن سے ڈھونڈا مگر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کیا قرآن میں تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوتا ہے؟ سب نے کہا، ہاں، یہ آیت تو ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی آیت سے ہی تو میں نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا
کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نذر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا تم بھی کوئی چیز بت کی نذر کرو۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔